بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرما رہے کہ میرے بندو، تم نے میری تعریف کی، میری تعریف کر کے مجھے خوش کر دیا، تو اب کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اللہ خود اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، میرے خزانوں میں سے جو قیمتی ماشاءاللہ خزانہ ہے تمہارے لیے وہ ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا اہدنا، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اور ہدایت کس چیز کی طلب کرو؟ فرمایا صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرو۔ اور راستہ ان لوگوں کا فرمایا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں پر اللہ پاک نے انعام فرمایا؟ کیونکہ القرآن یفسر بعضہ من بعض، قرآن اپنے بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن پاک کی قرآن پاک کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں پر اللہ پاک نے انعام فرمایا؟ 5ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے شاہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر اپنا انعام فرمایا۔ والصدیقین، صدیقین پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا۔ والشہداء، اور شہداء پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا۔ والصالحین، اور صالحین نیکوکار لوگوں پر بھی اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے، میرے بندو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اور ہدایت کی بھی کیا کرو؟ سیدھے راستے کی۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے نبیوں میں سے بنا کر ان کے رتبے کو بلند کر دیا۔ اور صدیقین وہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تصدیق کی۔ اور شہداء ان کو کہتے ہیں جو نبیوں کے دین پر قربان ہو گئے۔ اور صالحین جنہوں نے اعمال صالحہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو اس لیے صراط مستقیم کے اندر میرے پیارے ہو، اللہ پاک نے انسان کو ترغیب دی ہے سیدھے راستے کی۔ اور صراط مستقیم اس راستے کو بھی کہا جاتا ہے جو افراط و تفرید سے خالی ہو۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں بہت ہی زیادہ سختی تھی۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بہت ہی زیادہ نرمی تھی۔ تو اسلام وہ مذہب ہے میرے پیارے ہو کہ جو افراط و تفرید سے کیا ہے؟ خالی ہے، اور جس کے اندر نہ ہی زیادہ سختی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا تو ان لوگوں کا راستہ طلب کرو جن پر انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور والضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے نا نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا غیر المغضوب علیہم، یہودیوں نے اللہ پاک کے احکام کی کیا کی؟ نافرمانی کی، تو ان کے اوپر کیا ہوا؟ اللہ پاک کا غضب ہوا، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، ان کے اوپر مسکنت اور وبائیں اللہ پاک نے ڈالی۔ اور جو نصارہ ہیں وہ کیا ہو گئے؟ سیدھے راستے سے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے میرے پیارے ہو، ہدایت جو ہے سیدھے راستے کی، یہ بہت بڑا اللہ پاک کا انعام ہے۔ تو جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلیں گے تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک کی تعریف کریں گے، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اس اللہ پاک نے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی کیا کی تھی؟ ہدایت کی تھی، اور اسی ہدایت کی بدولت آج ہمیں اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے، بخلاف اس لوگوں کے کہ جو لوگ مغضوب علیہم کے راستے پر چلے اور والضالین اور گمراہ لوگوں کے راستے پر چلے، ان کے مقدر میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ تو منعم علیہم لوگوں پر اللہ پاک کا انعام، وہ اللہ پاک کے انعامات کے مستحق ہوئے، دنیا بھی ان کی اللہ پاک نے بنا دی، آخرت بھی اللہ پاک نے ان کی بنا دی۔